اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظہیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ابلاغ ٹی وی۔ عمران خان نے آخرکار فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی صفوں میں سے بھی غدار تلاش کر لیے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر جاسوس پکڑ لیے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دونوں طرف کھیلنے والے جو ہیں وہ محدود ہو جائیں اور صرف ایک طرف کھیلیں، جو پارٹی کے ایس او پیز ہیں اس کے تحت چلیں۔ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو یہاں سے فیڈ بیک دے رہے ہیں مجھے پتہ ہے، مجھے ان کے بارے میں رپورٹ ہے، میرے پاس ایک ایک کا نام ہے، لہٰذا انہوں نے پی ٹی آئی کے اہم ترین اجلاس میں ان لوگوں کو واضح کر دیا ہے کہ وہ ڈبل کراس نہ کھیلیں۔ پہلی بات تو یہ اہم ترین تھی کہ عمران خان کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر سے ہی نقب زنی لگ رہی ہے اور جو کچھ ان کے فیصلے ہوتے ہیں، جو ڈیسیجن ہوتے ہیں، جو گفتگو ہوتی ہے وہ آگے ٹریول کر جاتی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ پھر چونکہ چودھری فواد لگاتار اس بات پر ایمفسائز کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے چودھری فواد کے علاوہ جو ہیں موحد پیرزادہ جو کہ تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کے جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کا یا جانی طور پر نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کپتان کو بھی اس بارے میں علم ہو چکا ہے اور وہ الرٹ ہو چکے ہیں کہ ان کے قتل کا باقاعدہ مبینہ طور پر منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں اس راستے سے ہٹا دیا جائے۔ پھر ایک اور چیز انتہائی جو کپتان کو پتہ چلی ہے کہ کچھ لوگوں نے مبینہ طور پر ایسا اقدام اٹھایا ہے کہ کھانے میں انہیں کوئی چیز ملا کر دے دیں تاکہ خدا نخواستہ خاکم بدہن ان کی زندگی کے جو ہیں لالے پڑ جائیں، کیونکہ اس وقت عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر عوام میں چھائی ہوئی ہے، اپوزیشن بھی حکومت جو موجودہ اس وقت بیٹھی ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ آپ انٹرنیشنل سطح پر دیکھیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے حکومت سے ہٹنے کے بعد اپنی پاپولیرٹی کو نہ صرف برقرار رکھا ہے بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اب جو لندن میں دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی ہے وہ بڑے گلے ملے ہیں، آپس میں وہاں بیٹھے رہے ہیں، وہاں پر اسحاق ڈار بھی ساتھ تھے اور لوگ بھی ساتھ تھے۔ اب چونکہ نون لیگ کی پاپولیرٹی جو ہے اس وقت بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے، اس کا گراف جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بھانمتی کے کنبے میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ہوا ہے کس کو؟ نون لیگ کو۔ نہ پیپلز پارٹی کا کہیں ذکر نظر آتا ہے، نہ ہی فضل الرحمان کا نظر آتا ہے اور نہ ہی دیگر جماعتوں کا آتا ہے۔ سب سے بڑی جو بینیفیشری تھی وہ پیپلز پارٹی تھی۔ فضل الرحمان بھی سائیڈ پہ ہیں کیونکہ وہ بیچارے صدر بننا چاہتے تھے، وہ بھی نہ بنے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کی حکومت بچا دی، نون لیگ جو تھی وہ حق پر چڑھ گئی، وہ بدنام ہو رہی ہے جگہ جگہ، اس کے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس لیے وہاں جو لندن میں فیصلے ہوئے ہیں وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جیسے تیسے کسی نہ کسی طرح کر کے لولی لنگڑی معذور حکومت کو گھسیٹتے رہیں، کیونکہ اگر ابھی الیکشن کراتے ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے، ہم تو 2/3 نہیں کہتے، سارے کہتے ہیں کہ عمران خان 2/3 سے کامیاب ہوگا، ہم کہتے ہیں 2/3 اکثریت سے عمران خان نہیں کامیاب ہوگا۔ اب وہ کلین سویپ ہی کرے گا۔ ان لوگوں کو یہی خطرہ جو ہے وہ کھائے جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ابھی حکومت کو گھسیٹتے ہیں، ہم آگے لے کر چلتے ہیں تاکہ ہم اقتدار میں بیٹھے رہیں۔ اگر ابھی یہ جاتے ہیں عوام میں تو عوام میں جو ہے سوائے نفرت کے سوا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام انہیں قطعی طور پر ناپسند کر رہی ہے۔ مہنگائی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ آٹے کا ریٹ دیکھیں، آپ بجلی کا ریٹ دیکھیں، آپ گیس کا ریٹ دیکھیں، بجلی کے بل دیکھیں، کہاں سے کہاں پر پہنچیں۔ المیہ پھر یہ ہے کہ وہاں پر وہ دو ملزم جو کہ اس وقت درکار ہیں عدالتوں کو، نواز شریف اور اسحاق ڈار، وہاں مشورہ کیا جا رہا ہے کہ ملک کے اہم ترین ادارے کا جو ہے وہ سربراہ کہاں ہوگا، وہاں سے مشورہ کر رہے ہیں۔ جبکہ بقول ان کے اپنے ڈاکٹر عدنان کے کہ نواز شریف کے جو ہے ذہن کو جو جا رہی ہیں شریانیں، جو رگیں جو نسیں جو جا رہی ہیں اس میں سے بہت زیادہ خراب ہے۔ ایسے آدمی سے کیا فیصلہ لیا جا سکتا ہے؟ مریم نواز ہیں، وہ بھی حکومت سے نالا ہیں، وہ کہتی ہیں میں شہباز شریف کے فیصلے نہیں مانتی، حکومت کے فیصلے نہیں مانتی۔ وہ کبھی کہتی تھیں کہ مجھے پاسپورٹ تھالی میں رکھ کے دے، میں نہیں لوں گی، اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کسی نہ کسی طرح لندن چلی جاؤں۔ حمزہ شہباز آلریڈی اسکیپ ہو چکے ہیں، وہ نکل چکے ہیں۔ اب جو کپتان نے اہم ترین فیصلہ کیا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہی دے رہے ہیں، وہ کپتان نے یہ کہا ہے کہ اب مزید وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں وقت دوں گا،
کیونکہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، جو اجلاس ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کپتان کو کہ یہ وقت ہے، اس وقت عوام فلی طور پر تیار ہو چکی ہے، وہ چارج ہو چکی ہے، وہ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے، اگر مزید وقت دیا تو حالات بگڑ جائیں گے۔ کپتان کو بھی یہ پتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہمیشہ ہاتھ کیا، اگر اس دفعہ بھی ہاتھ کیا تو میں قطعی طور پر کسی کی بات نہیں مانوں گا۔ کپتان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، اس کے بھی اپنے ذرائع ہیں، اسے ساری معلومات ہو چکی ہیں، جو اس کی جان کو خطرہ ہے اس کی بھی معلومات ہیں، جو حکومت کر رہی ہے بھان بتی کا کنبہ مل کے، جو ان کے سہولت کار ہیں ان کے ساتھ مل کے، وہ بھی ساری کپتان کو خبر ہے، لہٰذا اب کپتان ٹائم دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ وہ یہ 2 ہفتے گزرتے ہیں، 2 ہفتے گزرنے کے بعد اس نے فوراً اعلان کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ملک بھر میں سب سے زیادہ صوبوں پر جہاں حکومت ہے وہ کپتان کی ہے۔ پنجاب میں اس کی حکومت ہے، کے پی میں اس کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں اس کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں اس کی حکومت ہے، بلوچستان کی حکومت تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہاں کسی کی بھی حکومت نہیں ہوتی اور سب کی حکومت بھی ہوتی ہے، آپ کو وہاں کے سارے حالات پتہ ہے۔ لہٰذا اب جو لوگ یہاں پر لانے کا مسئلہ ہے، لوگوں کو چڑھ دوڑنے کا مسئلہ ہے، وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ عمران خان کبھی جیتے گا ہی نہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان آئے، یہاں پر حکیم ثناء اللہ جو ہے وہ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ بات یہ ہے مولانا صاحب، یہاں حکمت اب فیل ہو چکی ہے، اب زمانہ حکمت سے بہت آگے نکل چکا ہے، یہاں پر ایلوپیتھک سے بھی معاملات آگے ہو چکے ہیں۔ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں، کس بنیاد پہ یہ مطالبات کرتے ہیں؟ نہ آپ ایم این اے ہیں، نہ آپ ایم پی ہیں، نہ کوئی آپ کے پاس حکومتی عہدہ ہے، ہاں بس ہیں تو سربراہ ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور پی ڈی ایم بھی ایسا بھانمتی کا کنبہ ہے، اس نے جب بکھرنا ہے آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ کہاں پر کون کہاں پر جا رہا ہے۔ ابھی جیسے کچھ ایم این اے ایم پی ایس پی ٹی آئی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں ہم آپ کو پریڈکشن کر رہے ہیں کہ مزید اور لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے، کیونکہ اس وقت جو بھی عمران خان کے خلاف جا رہا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا حال ہو رہا ہے، عوام اس کا کیا حال کر رہی ہے۔ حکومت نے مبینہ طور پر جو حرکت کی تھی، جو ٹک ٹاکر جو ملینز میں جن کے فالورز تھے ان سے لے کر بیانات دیے تاکہ وزیر اعظم کا جو غیر ملکی دورہ ہے اسے کامیاب قرار دیا جائے، لیکن آج وہ معافیاں مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کے فالورز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ٹریپ کر کے یہ بیان دلوائے گئے، ہم نہیں یہ بیان دینا چاہتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں، عمران خان کو دیکھ لیں آپ کہاں پر، وہ کہاں پر کھڑا ہے۔ جو رجیم چینج کیا ہے وہ آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی، اگر عمران خان حکومت میں رہ جاتا تو شاید آج اس کی سچویشن آپ جیسی ہوتی۔ لہٰذا آپ لوگوں نے خود عمران خان کو خود بوسٹ کیا ہے۔ اب وقت پورا ہو چکا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔